السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ایک ورحمۃ منٹ اللہ لوں گا وبرکاتہ۔ عامر بھائی۔ جی جی الحمدللہ آج دوسرے رمضان کی میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہ رہا ہوں۔ میں جس کنٹری میں رہتا ہوں الحمدللہ یہاں پر اس بھائی نے اور اس کی پوری فیملی نے آسام میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کا ایک ماشاء ذریعہ اللہ سبب آپ اور کیسر احمد راجہ صاحب اور مفتی یاسر صاحب اور علینا علی بہن کی میں نے ویڈیو سجیشن کی تھی۔ میں نے انسٹا پہ 2 دن پہلے آپ کو کال کیا، آپ نے ریسیو نہیں کیا۔ وہ بندہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ہمارے ایک بھائی ہیں پاکستانی علی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کو بلند اور کرے۔ اس سے متاثر ہو کر کے اس بندے نے اسلام قبول کیا۔ بس یہ انفارمیشن دینا تھا، اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا رول ادا ہوا اور اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ سر معذرت چاہتا ہوں، آپ نے ابھی کہا تھا کوئی کہ بات نہیں، نہیں یہ تو بڑی بس خوشخبری ہے نا جی۔ یہ تو اوپر آ کے سنا ہے نا جی، یہ تو بڑی جی جی، خوشخبری ہے۔ تو الحمدللہ آج بھائی نے اسلام قبول کیا۔ میں نے اس کے فوٹوز آپ کے انسٹا پر بھیج دیے ہیں اچھا اچھا اور ٹھیک ہے۔ میں جی شیف بھائی میں آپ بڑا چیک کر معذرت لیں۔ چاہتا ہوں، میں 2-3 دن جی سے جو یہ پچھلی لاسٹ اسٹریم ہوئی ہے جو ہم نے ان کو ایکسپوز کیا تھا ایچ مسلمز کو، اس کے بعد میں نکل گیا تھا سفر پہ۔ میں 2 دن قریباً گھر سے دور رہا ہوں، اور جیسے میں پہنچا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ نے کال وغیرہ اس دوران میں کی ہو، مجھے ریسیو کوئی کال نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، نہیں اٹھا سکا تو سفر میں ہوں گا، ادروائز آپ میری ان سے ضرور بات کروائیے گا جب بھی موقع ملے آپ، ٹھیک ہے؟ جی، وہ بات کروا دوں گا اور دعا کیجئے۔ نیکسٹ فرائیڈے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اور اللہ ہمارے حسن زن کو قائم رکھے، اور 2 فیملی انشاءاللہ العزیز اسلام میں داخل ہوں گی۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہم سب کو اسلام پر قائم پر باقی رکھے اور آپ لوگوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے سر۔ بس آمین جزاک اللہ، آمین یہی آمین۔ میسج مجھے دینا تھا۔ ماشاء اللہ السلام زبردست علیکم ہو گیا، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کر دی۔ علینا سسٹر سے بھی ان کا رابطہ ضرور کروائیے گا، ٹیلی گرام یا انسٹا کے تھرو جی جی، یا ای میل کے تھرو، ایکچولی اور میرے پاس وہ آپ کا ریورٹ کچھ سٹوریز کور کر رہی ہیں نا، ریورٹ سٹوریز کور کر رہی ہیں تو ضرور اس پہ آ جائیں گے جی۔ جی جی، ایکچولی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو سناتنیوں کو جو ڈیمیج کیا ہے نا سر، اس جی کی صحیح حقیقت کوئی ہندوستانی بھائی آپ کے سامنے نہیں بتا پا رہا۔ ہوں، انشاءاللہ العزیز میں ان قریب آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنا دوں گا کہ یہاں پر جتنے سناتنی آتے ہیں ان کے پیروں سے زمین نکل جائے گی۔ ان قریب میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ العزیز سنانے والا ہوں۔ انشاء آپ نے ایسی جگہ نکیل ٹھوکی ہے کہ میں باقی پلیٹ فارم پر ہوں اور میں خاموشی کے ساتھ اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا سر کہ آپ لوگوں نے ایسی جگہ نکیل ٹھوکی ہے ان کے۔ الحمد یہ للہ۔ تل ملا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں سر۔ اور ایک سجیشن دینا چاہ رہا ہوں آپ کی اور کیسر احمد راجہ صاحب کی، یہاں پر 2 بہروپیے آ رہے ہیں۔ میں نام آپ کو اندر انسٹا پر دے دوں گا۔ یہ ایکچولی انڈین ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور یہ خاص کر کے ہمارے سیم سٹالن بھائی کو ٹریک کر رہے ہیں، ہوں ٹھیک ہے؟ ہوں وہ ہوں ادر سوشل میڈیا پر ہے اور اس کی بنیاد پر میں اسپیشلی آپ سے لاسٹ ٹائم بھی بات کیا تھا کہ ہم ہندوستانی جو ہے اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں یا تو وہ قبرستان چلا جاتا ہے یا تو جیل چلا جاتا ہے، ہاں بعد میں ہم ایسے ہی لوگ ہے، ہاتھ ملے رہ جاتے ہیں جی۔ ایسے ہی۔ تو اسپیشلی میں کہنا چاہ رہا ہوں 2 لوگ بندے ٹریک کر رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم آپ کے پاس آ کر کے اس نے بحث بھی کی تھی، کیونکہ وہ اچھا اچھا ٹویٹر اور ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مسلمانوں کو ہراس کرنے کے لیے اور ان کی ریکارڈنگ کاٹ کر کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچاتا ہے اور ان کی ٹریکنگ کرتا ہے اور ان کو ڈاکسنگ کرتا ہے۔ تو پلیز آپ اس سے اویئر رہیں۔ میں ان کے 2 نام آپ کو انسٹا پر بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ بس جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں جزاک ابھی اللہ، یوٹیوب پر چلا جاؤں۔ جزاک اللہ، ٹھیک السلام ہو گیا، علیکم۔ ٹھیک ہو، وعلیکم السلام، السلام جزاک اللہ، بڑی بڑی خوشخبری آپ نے دے دی۔ اور یوٹیوب پہ چلے جائیے گا تاکہ جگہ بنتی رہے ساتھ۔ اور میں جناب ہمارے ایک بڑے محسن ہیں، ہمارے ایک بڑے چمکتے دمکتے ہمارے حضرت ہیں، میں ان کی راہ تک رہا ہوں، اور میں ابھی اس لیے کسی کالر کو لے نہیں رہا اوپر، کیونکہ ان کے بغیر جو ہے وہ رونق جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ آہا ہا، اہلن و سہلن حضرت، اہلن و سہلن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت، آواز اسٹائل میں ویلکم کرنے ذرا، بسم اللہ کرا اچھا جی، بسم اللہ کرا لے جی۔ اچھا، ماشاء اللہ اہلن ماشاء اللہ۔ اہلن و سہلن، اہلن و سہلن اور حضرت۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بہت دن ہوئے، بڑا عرصہ گزرا، آپ لائیو نہیں تھے، یقیناً ہم نے آپ کا انٹرویو دیکھا، بڑا مزہ آیا، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آپ تھوڑا سا بتائیں، پبلک بہت اداس تھی،
یہ دیکھے ذرا، میں کہہ رہا ہوں کیسے اداس تھے، یہ دیکھے ذرا، یہ رو رہے ہیں، یقین کریں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ چلیے ان حضرات کی محبت ہے. اصل میں میں سفر میں رہا گزشتہ 1 مہینے. الحمدللہ اس بیچ میں عمرے کی سعادت بھی ہوئی اور اس کے بعد انڈیا بھی جانا ہوا. ابھی 2-3 دن پہلے واپسی ہوئی ہے. اب یہ رمضان کی مصروفیت ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد اپنی اسٹریم شروع کریں گے. اس بیچ میں اگر وقت لگا تو آپ حضرات کی اسٹریم میں تھوڑا بہت چکر لگ جائے گا، لیکن باضابطہ طور پر ہماری اسٹریمز انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع ہوں گی. ٹھیک ہو گیا، زبردست جی زبردست، سوری جی جی ماشاءاللہ. تو حضرت وہ دروس کا جو سلسلہ تھا وہ ہوگا، قرآن کے جو درس تفسیر وغیرہ کر رہے تھے آپ؟ اچھا ہاں، یہ بات بھی ہے. میرے پاس اتنے میسیجز آئے کہ رمضان میں گزشتہ کئی سالوں سے تفسیر کرتا آ رہا تھا. اس سال میں نے سوچا گیا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ ریلیکس ہونے نہیں دیں گے، تو شاید میں شروع کر دوں. نہیں کریں حضرت، کریں، جی 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 اس کو بالکل کریں. اور میں نے ان کو سنا تھا، وہ یقیناً بڑا جو ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں، اپنی ایک کمفرٹ اسپیس ہوتی ہے جس میں آپ کو کھل کر قرآن کے نکات پر، اور اللہ کا خاص ایک کرم ہے ویسے رمضان کے ساتھ قرآن کی ایسی نسبت ہے کہ قرآن رمضان میں جس نوعیت سے سمجھ آتا ہے یا جتنے دقیق بالکل نقطے اس وقت کھلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر رمضان میں نہیں کھلتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک رغبت اور شوق بھی ہوتی ہے لوگوں کی کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، تو اس وقت جو بات کہی جائے وہ دل میں اثر کرتی ہے. بالکل 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 بالکل. لیں جی، لوگ کہہ رہے ہیں چاند نظر آ گیا ہمارا، ان کا ابھی چاند جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے ماشاءاللہ. اچھا حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بحفاظت ماشاءاللہ سفر میں رہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ میں لنک دے رہا ہوں سسٹر علینا، آپ بھی آ جائیں اگر آپ حضرت کی موجودگی میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں، جگہ ہے تو آپ آ جائیں. اچھا حضرت، سیکولرزم جو ہے ایز این آئیڈیالوجی، اس پر بات چل رہی تھی اور میں نے کوشش کی کہ انٹرنل کریٹیسزم کے ذریعے ہی، یعنی نہ قرآن اور سننا کے ذریعے تنقید نہ کی جائے بلکہ اس کو ایز این آئیڈیالوجی سیکولرلی ہی اس کو ٹریٹ کر کے دیکھا جائے. تو اس پر چونکہ حضرت آپ یہ آئیڈیالوجیز اور ازمس کے حوالے سے باقاعدہ پڑھاتے رہے ہیں، اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ آپ اس پر ضرور بات کریں. سیکولرزم، کیا کوئی مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس میں اختلاف ہے، رائے ہے، آپ کی رائے کیا ہے اور آپ کس طرح سیکولرزم کو دیکھتے ہیں، اور مذہبی تناظر میں یا اوور آل پولیٹیکل تناظر کے اندر یا سوسائٹی کے؟ جی جزاکم اللہ خیرن، یہ بہت عمدہ سوال ہے. اور میرے نزدیک جہاں تک میری تحقیق پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 2 طرح کے سیکولرزم رائج ہیں. ایک ماڈل ہے فرانس کا، جس کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے بڑی تفصیل سے، اور میں کافی دیر سے سن رہا تھا. ماشاءاللہ بہت شاندار پریزنٹیشن تھی. اور ایک ماڈل ہے یو ایس کا. یہ 2 الگ الگ ماڈل ہیں سیکولرزم کے. اچھا، فرینچ ماڈل کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی گنجائش سوسائٹی میں نہیں ہے، یعنی سوسائٹی میں آپ مذہب کا اظہار نہیں کریں گے. اور امریکن ماڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں تمام مذہبوں کی گنجائش ہے. یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرینچ ماڈل چونکہ مذہب مخالف ہے اور امریکن ماڈل مذہب نیوٹرل ہے، اور انڈیا میں اسی دوسرے ماڈل کو اختیار کیا گیا اور دوسرے انداز کا جو سیکولرزم ہے وہ وہاں رائج کیا گیا. اب بات آتی ہے کہ کیا ایک مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے یا نہیں. ایک مسلمان کے لیے ذاتی طور پر مذہب مخالف ہونا یا مذہب نیوٹرل ہونا دونوں ہی حرام ہے. دونوں ہی صورت میں وہ تقریباً کفر کے قریب ہے. چاہے وہ مذہب مخالف ہو تب تو کافر ہی ہے، اور اگر مذہب نیوٹرل ہو تب بھی وہ کفر کے قریب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فوراً کافر ہو جائے گا، لیکن وہ کفر کے قریب ہے. تو مسلمانوں کو اس ٹرم کے تعلق سے بیدار ہونا بہت ضروری ہے. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، اور شاید کسی نے بھی سوال کیا بھی تھا، وہ یہ تھا کہ انڈین مسلمز ان کا کیا موقف رہے گا سیکولرزم کے تعلق سے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈین مسلم لیڈرشپ اکثر و بیشتر سیکولرزم کی دہائی دیتی نظر آتی ہے کہ بھئی ہم سیکولرزم کی حفاظت کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں اس کے پیچھے پورا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انڈیا میں کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کانسٹیٹیوشن کی بنیاد یہ تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشن مذہب نیوٹرل رہے گا،
دین نیوٹرل رہے گا، یعنی کسی دین کی سپورٹ نہیں کرے گا، نہ ہندوازم کو کرے گا، نہ اسلام کو کرے گا، نہ کسی دوسرے مذہب کو کرے گا، اور اس کے جو لاز ہوں گے وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر نہیں ہوں گے. اور مسلمانوں نے چونکہ بہرحال مجبوری تھی، وہ کہاں جاتے، تو جو لوگ چلے گئے تھے پاکستان وہ چلے گئے تھے، لیکن جو لوگ رک گئے تھے وہ کہاں جا سکتے تھے. تو ان کے نمائندوں نے جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس میں شامل ہو کر باقاعدہ اس دستور کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور اب بطور معاہد انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں جب تک کہ وہ دستور باقی ہے. مسلمانوں کا معاہدہ اس دستور سے باقی ہے، جس دن وہ دستور ختم ہو جائے گا مسلمانوں کا معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ جو معاہدہ ہے یہ آپ کفر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور دب کر کیا تھا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کو عام حالات کے اندر مانا نہیں جانا چاہیے تھا لیکن مانا گیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اپنے جو بنیادی پرنسپلز ہیں اپنی بقا کی خاطر ان سے کمپرومائز کر کے ان پر معاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہی صورتحال انڈین مسلمز کی ہے. لیکن جب آپ آئیڈیالوجیکلی سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو سیکولرزم اور کفر کے درمیان مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نظام میں خدا کو مائنس کر دیا جائے اور جس نظام میں یہ کہہ دیا جائے کہ خدا کا کوئی کردار نہیں ہے، تو اس میں اور پھر ملحدین میں کیا فرق رہا، اس میں اور الحاد میں کیا فرق رہا. ہم رد الحاد کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم ملحدین سے مناظرہ کرتے ہیں لیکن سیکولرزم کو درست سمجھتے ہیں. تو یہ تو ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. تو مسلمانوں کا موقف بالکل کلیئر اور واضح ہونا چاہیے. زبردست زبردست، بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا. اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت یہ جب میں انڈین کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی دیکھ رہا تھا تو یہ بات بھائی کی ٹھیک ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں سیکولر ورڈ بعد میں جوڑا گیا. 1976 اندرا گاندھی کے دور میں سیکولرزم کا ورڈ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. اس اعتبار سے حضرت کچھ کہنا چاہیں آپ؟ جی ہاں، 1970s میں اندرا گاندھی کے دور میں لفظ سیکولرزم کو ایڈ کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن انڈیا کا وہ سیکولر نہیں ہے یا کسی ایک مذہب کے موافق ہے. اگر آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کے جو پریمبلز ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی مذہب کی حمایت نہیں کر رہا ہے بلکہ مذہب کے اعتبار سے وہ بالکل نیوٹرل ہے. اسی کو امریکن ماڈل کہا جاتا ہے سیکولرزم کا. تو اندرا گاندھی نے کس وجہ سے سیکولرزم کا لفظ ایڈ کیا تھا وہ تو مورخین اور سیاستداں بتائیں گے، لیکن اگر آپ اس لفظ کو نکال بھی دیں، اور اس وقت جو انڈیا کی رائٹ ونگ پولیٹیشینز ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اس لفظ کو نکال دیا جائے، بس باقی جو کانسٹیٹیوشن اس کو نہ چھیڑا جائے، اور جو اندھ بھکت ہیں وہ ویسے ہی خوش ہو جائیں گے کہ بھائی وہ اب سیکولرزم نہیں رہا. حالانکہ اگر آپ اس لفظ کو نکال بھی دیں تب بھی کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے. زبردست. یہ آپ نے جو پوائنٹ رکھا حضرت، یہ جو پریمبل کی آپ نے ذکر کیا، کانسٹیٹیوشن میں سٹارٹ ہوتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا، وی دا پیپل آف انڈیا. یہی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور آرٹیکل 25 سے 28 بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک دیٹ سیکولر جو حضرت بھی بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر سب کو جگہ ملنی چاہیے اگر اس طریقے کا طریقہ کار ہے. تو یہ چیز ہے. علینا سسٹر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً. آپ آئیں، آپ کچھ سوال کہہ رہی تھیں، حضرت سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی خواتین والی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سے بھی بات کافی عرصے کے بعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. بہت زبردست پریزنٹیشن تھی، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہوئی کہ جو میرا ایک پرسیپشن تھا کہ جی سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے آزادی، فریڈم آف رائٹس، یہ سب کچھ، وہ ماشاءاللہ آپ نے کلیئر کر دیا. لیکن جیسے اب یہاں پہ سیکولرزم کی آپ نے کوئی بینیفٹس، کیونکہ پروز اینڈ کونس تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کے خالی جو ہے وہ ہسٹری بتا دی، یا آپ نے بتا دیا کہ کس طرح کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. لیکن جو بینیفٹس ہیں جیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس فریڈم ملتی ہے ایک سیکولر اسٹیٹ میں، اس کے علاوہ فیئر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی سیکولر اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ لا میکنگ جو ہوتی ہے وہ بالکل کسی بھی طرف سے بائس نہیں ہوتی ہے، فریڈم آف اسپیچ، اس طرح کی بھی چیزیں آ سکتی ہیں. تو اس میں میرا جو پوائنٹ ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہیوی لگتا ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ سیکولر ہے تو جب وہ اپنے لاس بناتی ہے تو وہ کسی ریلیجن کو بیس کر کے نہیں بناتی ہے. تو اس کے لیے جو اسٹیٹ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجن کے، ان کے لیے ایک فیئر ڈیسیجن نہیں ہو سکتا اس بارے میں، یہ بینیفٹ نہیں ہوگا ایک سیکولر اسٹیٹ کا، وہ رکھ سکتے ہیں. حضرت آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک رانگ پرسیپشن ہے کہ ایک سیکولر اسٹیٹ میں انسان کو زیادہ آزادی ملتی ہے اور ایک مذہبی اسٹیٹ میں اور خصوصاً اسلامی ریاست میں ایک انسان کو کم آزادی ملتی ہے. دیکھیے اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ کو ایک باکس میں، سیکولر اسٹیٹ میں آپ کو ایک باکس کے اندر بند کر دیا گیا،
اور کہا گیا کہ اس باکس میں آپ جتنا بھی چاہیں آزادی کے ساتھ رہیں، اس باکس سے باہر نہیں نکلنا ہے. اگر کوئی شخص اس کو آزادی کہتا ہے تو کہتا رہے. اس کو ایک جو پریکٹیکل اگزامپل ہے میں اس سے بھی سمجھانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی سیکولر ریاست میں، خصوصاً مغربی ممالک میں رہیں، آپ امریکہ میں رہیں، یورپ کے کسی ملک میں رہیں، آپ کہیں بھی ایسے ملک میں چلے جائیں کہ جہاں فل فلیج سیکولرزم، لبرلزم ہے، تو وہاں پر جو لاز ہیں وہ فرد کی آزادی کو سامنے رکھ کر تو بنائے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو فیملی کی سطح پر کوئی آزادی حاصل نہیں ہے، مسلمانوں کو معاشرے کی سطح پر کوئی آزادی حاصل نہیں ہے، مسلمانوں کو قوم اور امت کی سطح پر کوئی آزادی حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اگر اپنے بچوں کو یہ چاہیں، جرمنی میں رہتے ہیں اور آپ یہ چاہیں کہ ہمارے بچے اسکول نہ جائیں بلکہ ریلیجس تعلیم حاصل کریں، آپ کو اجازت حاصل نہیں ہے. چونکہ مغربی ممالک میں جو لبرل اسٹیٹ، سیکولر اسٹیٹس ہیں، وہاں پر بچے حکومت کی پراپرٹی ہوتی ہیں، والدین کی پراپرٹی نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ والدین اگر اپنے بچوں کو ماریں اور بچے مثلا پولیس کو فون کر دیں تو فوراً گورنمنٹ آتی ہے اور بچوں کی کسٹڈی لے لیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آزادی جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے. جس باکس کے اندر آپ کو رکھ دیا گیا اس میں آپ آزاد ہیں. باقی اسلامی جو قوانین، مثلا نکاح کے تعلق سے کیا آپ کو اسلامی آزادی، کیا آپ کو سیکولر اسٹیٹ میں آزادی حاصل ہے؟ طلاق کے تعلق سے کیا آپ کو آزادی حاصل ہے؟ آپ کو وراثت کے تعلق سے آزادی حاصل ہے؟ ان تمام موضوعات پر آپ کو کہیں بھی کوئی آزادی حاصل نہیں ہے سیکولر اسٹیٹس میں. تو یہ جو پرسپشن ہے کہ نہیں جی سیکولر اسٹیٹس میں ہمیں زیادہ آزادی ملتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. ہاں انڈیویجول سطح پر آپ کو آزادی ملتی ہے، جبکہ اسلامی جو ریاست ہوتی ہے اس میں فرد کی آزادی کم ہوتی ہے لیکن فیملی کی اور معاشرے کی آزادی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ شاید اسلامی ریاست میں لوگوں کو آزادی نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور وہاں پر مذہبی اقلیتیں بھی ہیں، مثلا عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا اور بھی دیگر اقلیتیں ہیں، تو ان کا جو پرسنل لا ہے وہ مکمل پروٹیکٹڈ ہوتا ہے اسلامی ریاست میں. نکاح کے مسائل، ان کے طلاق کے مسائل، ان کے عبادت کے مسائل، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مثلا شراب کی خرید و فروخت کرے، لیکن ایک غیر مسلم کو، ایک کتابی کو، ایک عیسائی کو، یہودی کو اس کی اجازت حاصل ہے کہ وہ مسلمان ملک میں رہتا ہوا شراب کی خرید و فروخت کرے. بلکہ فقہ کی ایک مشہور عبارت ہے کہ الخمر لہم کالخل لنا، کہ شراب ان کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو ہمارے لیے سرکہ حیثیت رکھتا ہے. جس طرح سرکہ ہمارے لیے جائز ہے ان کے لیے شراب جائز ہے، لہٰذا ہم ان کو نہیں روکیں گے. اسی طریقے سے الخنزیر لہم کالغنم لنا، کہ خنزیر کی ان کے لیے وہی حیثیت ہے جو ہمارے لیے بکری کی حیثیت ہے. تو اگر ہم بکری کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں تو ہم ان کو اجازت دیں گے کہ وہ خنزیر کی خرید و فروخت کریں. تو یہ جو لبرٹیز ہیں، یہ چند مثالیں ہیں. یہ لبرٹیز آپ پوری، یعنی اسلامی ریاست پوری معاشرے کو اور پوری قوم کو دیتی ہے. ہاں فرد کو وہ لبرٹی اتنی زیادہ نہیں دیتی جتنا کہ ایک سیکولر ریاست میں ملتی ہے. لیکن یہ سیکولر ریاست میں بھی جو فرد کو لبرٹی ملتی ہے نام نہاد ہے، جس کو بھی عامر بھائی نے بہت اچھے انداز سے ایکسپوز کیا ہے. جزاک اللہ. حضرت آپ کا جو پوائنٹ آیا اس میں اس اینگل سے بھی میں بہت زبردست طریقے سے، اور اس پر میرے خیال سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی جو حضرت نے پوائنٹ رکھا ہے کہ فقہ کے اندر یہ بحث کی گئی ہے کہ جب مدینہ سیٹ، یعنی عربی زبان میں مدینہ سٹی کو کہتے ہیں، جب اسٹیٹ یا سٹی یا میٹروپولیٹن سٹی سیٹ کیا جائے گا، جیسے مدینہ تھا میٹروپولیٹن بن گیا تھا، تو وہاں باقاعدہ کمیونٹیز بنائی گئی تھیں کہ یہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر لیگل تھا شراب سے. یہودی پی رہے تھے، شراب پیتے تھے، وہیں تو بنتی تھی. کتنے صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہیں کہ کسی صحابی نے غلطی سے وہ پی لی اور ان کو وہ تعزیر لگائی گئی. یہ ایسے واقعات ملتے ہیں. وہ کہاں تھے؟ وہ مسلمان کریٹ کر رہے تھے؟ نہیں، یہودیوں کے بازاروں میں اس وقت یہ چیزیں چلتی تھیں. اور ان کو علاوہ، جیسے حضرت نے کہا کہ ان کے لیے ایک چیز حلال ہے جسے پرسنل لا کہتے ہیں. اسلام پرسنل لا کے خلاف نہیں ہے. قرآن میں بلکہ کہا گیا کہ ان کو کہو کہ اپنی کتابوں کے اوپر ایمان لے کے اپنی کتابوں کو ہی فالو کر لو. تو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک مسکنسپشن ہے، جس طرح حضرت نے اس کو کلیئر بھی کر دیا. اس سیکولر سوسائٹی میں آپ کو فریڈم ملتا ہے، انڈیویجول لیول پہ آپ کو فریڈم ملتا ہے یا کلیکٹیو لیول پہ، جو اس کی لمیٹیشنز بیان کی. مگر ایک پوائنٹ یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے جو سیکولرزم کے لٹرل میننگ کے اندر سے نکلتا ہے. سیکولر کا لٹرل میننگ ہے سائیکولم، جس کو میں نے رکھا. سائیکولم کی ایک لیٹن ورڈ کی ایک ٹرم کی ڈیفینیشن یہ بھی کی گئی ہے جنریشن. اور اس جنریشن کے لائف سپین کے اوپر یا ٹائم کے اوپر بات کی گئی ہے کہ 100 سال سے لے کے 110 سال تک. اس سائیکلم کو کنگز کے ڈائناسٹی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا تھا کہ کنگ کی ڈائناسٹی جو ہے وہ اتنے سائیکلم کے لیے چلی ہے. اب یہاں پر جو مسئلہ اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے، حضرت یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں چاہوں گا اس پر اپنی رائے ضرور دیں. وہ یہ ہے کہ کسی آئیڈیالوجی کا کنسسٹنٹ نہ ہونا یہ اس کا عیب ہے، اس کا فلا ہے. مثال کے طور پر سیکولرزم اسٹیٹ کے اندر ایک جنریشن کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے
وہ نیکسٹ جنریشن اس لمیٹیشن کو رول آؤٹ کر سکتی ہے, رول بیک کر سکتی ہے. یہ جو جنریشن, اسی لیے سائیکولر میں نے بولا کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے اندر, مثال کے طور پر 1960s کے امریکہ میں یا 1970s یا ایون 80s کے امریکہ کے اندر ہومو سیکشولز کے بارے میں اور طریقے سے رائے قائم کی جاتی تھی, جب ہپی موومنٹ اور ہومو سیکشولز کی نہیں آئی تھی. سیکولر اسٹیٹ نے اگلی جنریشنز کے لیے اس چیز کو لیگل کر دیا. یہ جو جنریشن کا گیپ ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر پیدا کرتا ہے سوسائٹیز میں, جنریشن کا گیپ پیدا کرتا ہے, اور اس وجہ سے والدین یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, مگر بچوں کے لیے وہ لیگلی جائز ہوتا ہے. یہ سیکولرزم کا اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ جو سوسائٹی میں انریسٹ پیدا کرتا ہے, اور یہی چیز لیٹرلی ایونچولی آئیڈینٹی کرائسس پیدا کرتی ہے, جس کا فرانس کے اندر سامنا کرنا پڑا ہے. ایک جنریشن کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے, وہ ووٹ کرتی ہے اس چیز ٹھیک ہونے کے لیے, اگلی جنریشن اس چیز کو جو ہے نا وہ رول بیک کر دیتی ہے. جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کو پروگریس کے نام پر جسٹیفائی کیا جاتا ہے. یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ جو پرانی جنریشن تھی, پہلی جنریشن تھی, وہ یہاں تک انٹلیکچولی نہیں پہنچی تھی, یہ جنریشن انٹلیکچولی یہاں تک پہنچ گئی ہے, لہٰذا ہم نے اس کو رول بیک کر دیا یا پرانے جو لاز ہیں ان کو بدل دیا. یہ ہے پروگریس. تو اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ محض ٹائم میں آگے نکل جانے کی وجہ سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ جو چیز آج سے 20 سال پہلے 40 سال پہلے امورل تھی وہ مورل بن گئی, ٹائم آپ کے لیے دلیل کیسے بن سکتا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈوگما کا شکار ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ سیکولرسٹ ہوتے ہیں, لبرل ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ ڈوگما کا شکار ہوتے ہیں. مسلمان ہمیشہ ریشنلٹی کی بات کرتا ہے, وہ ڈوگما کا شکار ہو ہی نہیں سکتا. زبردست زبردست. اب دیکھیں اسلام کے اندر جو کنسسٹنسی کا ایک عمل ہے بڑا زبردست, وہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو یہ سکون دے دیتا ہے کہ اسٹیٹ نے آج سے 100 سال یا 1400 سال پہلے جس چیز کو حرام کہا تھا وہ قیامت تک حرام رہے گی. والدین بچوں کو ایک آٹومیٹک سسٹم کے اوپر ڈال دیا ہے. اسٹیٹ اسلامک ہو, والدین تربیت کر رہے ہوں, آپ کی جنریشنز آفٹر جنریشنز آٹومیٹک سسٹم کے اوپر ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب تربیت کی تھی تو اس کا اثر آپ کو کئی دہائیوں پر بلکہ کئی صدیوں پر آپ کو شامل ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے اس شریعت کو تبدیل کرنے کی بات کرے آج تک. یہ ہے اس کی کنسسٹنسی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو سیکولرزم کے اندر آپ کو نہیں ملتا, جو انریسٹ پیدا کرتا ہے جنریشنز کے اندر اور والدین کے اندر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سوسائٹی کے اندر ریسٹ لانا اور سوسائٹی کے اندر سٹیبلٹی لانا, یہ سوسائٹی کو پروگریس کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پر وہ سوسائٹیز دیکھ لیں جن سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے یا فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے یا لیگل سٹیبلٹی نہیں ہے, ان کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوگی, ان کے اندر انوویشن نہیں ہوگی, ان کے اندر پروگریس نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مورل ویلیوز کو پھر سیٹ نہیں کر پاتے اور آپ ہمیشہ اسی ہیجان کے اندر رہتے ہو. لوگ آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں, ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. بہت شکریہ جی. اور کچھ بات آپ کریں؟ جی ون لاسٹ کاؤنٹر کوشچن, وہ بھی مفتی صاحب کے ساتھ, کیونکہ جب میں نے ان سے جواب مانگا تو مفتی صاحب نے جو مجھے کونس بتائے, جو برائیاں بتائیں سیکولر اسٹیٹ کی, وہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے لیے فیزیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ جتنی بھی مثالیں آپ نے دیں اس میں کہا کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ رائٹس نہیں دی جا رہے, ان کے حجاب پر بین لگایا جا رہا ہے, بچوں کی جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن پر پابندی ہے. تو کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی غلط ہے یا باقی ریلیجنز کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں بقیہ ریلیجن چاہے وہ کرسچینٹی ہو, جوڈازم ہو, ہندوازم ہو, یہ تو آلریڈی لبرلزم کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو اسٹیٹس جتنے بھی آپ کرسچن اسٹیٹس میں چلے جائیں یا اسرائیل میں بھی چلے جائیں تو وہ کہنے کو جوئش اسٹیٹ ہیں لیکن وہاں لاز ابھی بھی سیکولر ہی ہیں. اور یہودیوں میں جتنا زیادہ سیکولرزم کو لے کر جوش ہے اتنا آپ کو جوش شاید ہی کہیں ملے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مذہب ہیں سارے اسلام کو چھوڑ کر, انہوں نے سیکولرزم کے سامنے سجدہ کر دیا ہے. لہٰذا ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ میں رہنے کی وجہ سے ہمیں اپنی مذہبی تعلیمات کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اگر کوئی دین, کوئی مذہب اس وقت سر بلند ہو کر کھڑا ہے سیکولرزم کے سامنے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسی لیے ساری دنیا کو اسلام سے پرابلم ہے, کیونکہ اسلام سیکولرزم اور لبرلزم کے سامنے سرنگو ہونا نہیں جانتا ہے. لیکن مفتی صاحب ایک اور چیز ہے, جیسے ابھی کرسچن کنٹری ہے یہ یوگانڈا,
تو وہاں پر ابھی لا پاس ہوا ہے, انہوں نے LGBTs جتنے بھی اگر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ان کے لیے 10 ایئرس کی لائف امپریزنمنٹ بھی ہے, اور ایون کہیں کہیں تو یہ کہ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو بھی ہیڈ کر دیا جائے گا یا ان کے لیے کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے. تو کرسچنس اپوز بھی کر رہے ہیں, ان کی جو اپنے جو کلچر ہے, نارمس ہے, ان کو وہ پروٹیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ US میں یا اسی طریقے سے یورپ میں ایک موومنٹ چل رہا ہے, اس موومنٹ کو کہتے ہیں ریڈ پل موومنٹ. تو دو موومنٹ ہیں, یہ دونوں موومنٹ چلے ہیں US سے. جو لیفٹ ونگ کی آئیڈیالوجی ہے وہ سارے بلو پل ہیں, اور جو رائٹ ونگ کنزرویٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے ریڈ پل ہیں. اور ان لوگوں کا جو اختلاف ہے آپس میں, وہ اس چیز کو نہیں ہے کہ مذہب کی بالادستی ہونی چاہیے ریاست میں یا پھر یہ کہ سیکولرزم کی. ان کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ دو تین چیزوں کو لے کر ہے. ان میں سے ایک LGBT ہے, دوسرا ابورشن ہے, اور اسی طریقے سے تیسری کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی چیز ہوگی. اصل دو چیزیں ہیں, ابورشن اور LGBT. ان دونوں چیزوں کی بنیاد کے اوپر آپس میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو جو کنزرویٹو کرسچنز ہیں وہ چونکہ LGBT کے ایشو پر اور ابورشن کے ایشو پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, تو اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو کرسچینٹی ہے وہ سیکولرزم کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہی ہے. بقیہ چیزوں میں تو اس نے اتحاد کر لیا, یہ دو چیزیں کنزرویٹو کرسچنز میں رہ رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے, ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو, کہ چونکہ اسلام کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے, یہی وجہ ہے کہ جو ریڈ پل موومنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو چرچ میں بیٹھا ہوا سب سے بڑا پادری ہے پوپ, وہ آلریڈی LGBT کو ایکسپٹ کر چکا ہے, لیکن مسلمان کا چھوٹے سے چھوٹا امام LGBT کو ایکسپٹ نہیں کرتا. یہ بڑا فرق ہے زمین آسمان کا, اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. زبردست عامر بھائی, بس بہترین چیز آپ کی اسٹریم کی یہ لگی کہ آپ نے کوئی بھی اسلام والا پرسپیکٹو, کیونکہ بس یہ آپ پہ بات آ جاتی کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں یا آپ اپنے ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. پروگرام کی سب سے بہترین خاصیت یہ تھی کہ آپ نے لاجیکل اور ان کے ہی جو کونس ہیں یا ان کی جو برائیاں ہیں یا ان میں جو فلاز ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہوئے ان کی آئیڈیالوجی کو بیان کیا. ہیڈس آف ماشاءاللہ, اور آگے بھی ہم آپ کی ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں اس پر اسٹریم کا ویٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے آنسر. السلام علیکم. بارک اللہ, جزاک اللہ سسٹر. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. جی جی, کمنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جی, میرا بھی کوشچن ہے اصل میں, یہ تھوپنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ مجھے بتائیں نا ذرا, مجھے بتائیں نا. یہ کوشچن میرا بھی ہے اصل میں, یہ تھوپنے کو سے کیا. چلیں یہ حضرت سے پوچھتے ہیں. حضرت یہ, ہاں حضرت یہ جواب دیتے ہیں. حضرت کامن سول کوڈ کیا سیکولرزم کے انڈر آتا ہے؟ انڈیا میں نیکسٹ پلان یہی ہے گورنمنٹ کا. جی ہاں, سیکولرزم دیکھیں, یہ جو کامن سول کوڈ ہے اس کو ظاہر ہے کہ جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس نے اس کی اجازت ضرور دی ہے, لیکن جو مسلم پرسنل لا ہے اس کو بھی موجودہ کانسٹیٹیوشن نے باقی رکھا ہے. انڈین کانٹیکس میں اگر بات کریں, یہ خالص ایک پولیٹیکل مدعا ہے. اس کا تعلق جتنا ایک خاص پرٹیکولر پارٹی سے ہے, وہ یعنی اس سے کہیں کم اس کا تعلق سیکولرزم سے ہے. تو اس لیے اس کو ایک پولیٹیکل سیناریو میں دیکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ آئیڈیولوجیکلی بات کریں تو جی ہاں, کامن سول کوڈ سیکولرزم کے تحت آتا ہے. اور انڈیا کی بدقسمتی یا انڈیا میں رہنے والوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر جو US ماڈل تھا سیکولرزم کا, بڑی تیزی کے ساتھ وہ بدل کر فرینچ ماڈل کی طرف مائگریشن ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایکسٹریم پالیسیز نظر آ رہی ہیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھی. یہ بڑا فرق ہے. یہ پوائنٹ میں رکھنا چاہتا تھا. اور اچھا حضرت آپ نے یہ پوائنٹ رکھا تو مجھے یاد آ گیا. میں یہ چیز کہنے لگا تھا کہ سیکولرزم کیسے گریجولی آپ کے نیچے پیروں سے سیکولرزم کا کارپیٹ کھینچ کے اپنی دوسرے بندے کو موقع دیتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ریلیجن کو جب چاہے تبدیل کر کے رکھ دے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہے کہ آپ نے شیروں کو ایک پنجرے میں اکٹھا کیا اور ان کو بھیڑیں بنایا, اور بھیڑے بنانے کے بعد آپ ان کو فیڈ کرتے رہے, اور پھر آپ نے ان کو نکال کر بھیڑیے بنا دیا. ٹھیک ہے, تو پراپر طریقے سے اب یہ ہوا ہے کہ مذہب کو ان کی زندگیوں سے, انڈیویجولز کی زندگیوں سے نکالا, ان کے اوپر سیکولرزم کی چھاپ لگائی, ان کے اندر سے مذہبی رسوم و رواج, تہوار کو اور نشانیوں کو مٹا دیا. جب وہ مکمل طور پر صبغت اللہ سے عاری ہو گئے تو اپنا رنگ ان پر چڑھایا, اور رنگ چڑھانے کے بعد پھر جس طرف ان کو ہانکنا چاہا ہانک لیا. یہ پلان بڑے طریقے کے ساتھ. خیر جی, جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ایک ایکس مسلم ہے حضرت, ان کو لے لیتے ہیں, اور
وہ شاید آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے. جی ہاں انشاءاللہ اس کے بعد پھر مجھے اجازت دیجیے گا. جی بھائی. جی بھائی. Do you support laws like given in Sahih Bukhari 5:5? جی بھائی. Do you support laws like given? بھائی آپ کی آواز ایک تو کٹ رہی ہے میرے پاس, مجھے تھوڑا سا اونچی کرنے دیں آپ کی. Do you support laws like Sahih al-Bukhari hadith 5:8